بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت امیر صاحب بارہمولہ والے ایک تعارف، متوسط قد و قامت، مکمل اسلامی وضاحت سے مرصع، منڈے ہوئے سر سے چپکی ہوئی کلاه یعنی سنت عربی پر عمل پیرا، عصائے پیری در دست، نگاہیں جھکی ہوئی، چال ڈھال میں از حد وقار، رفتر خراما خراما، خوش اخلاق و خوش خوراک و خوش پوشاک، چہرے پر ذکر و فکر کے آثار نمایاں، پیشانی پر سجدوں کے نشانات، مردانہ وجاہت کے ساتھ ساتھ کمال حسن و جمال، کلام میں از حد لطافت و حلاوت، مزاج و طبیعت میں از حد انتصاری، علم اور مطالعہ میں گہرے، مگر اس پر تواضع کا رنگ ایسا غالب ہے کہ اس کا ادراک نہیں ہو پاتا ہے۔ اجنبی سے یوں ملتے ہیں جیسا کہ اس کو مدتوں سے جانتے ہوں۔ علماء اور صلحاء کے تئیں از حد جذبہ اکرام و احترام، اس عمر رسیدگی میں بھی شب و روز محو گردش، کلام بقدر ضرورت، اس طرح قلیل الکلام، قلیل المنام اور قلیل الطعام آپ کا وصف امتیازی ہے۔ آپ صاحب کشف و کرامات ہیں، مگر اس کا اخفا بہت فرماتے ہیں۔ حضرات اکابر علماء و دعوت کے فیض یافتہ اور دعوت کی اس عالی و عالمی محنت کے ساتھ عرصے دراز سے یعنی 60 سال سے جڑے ہوئے ہیں، اس لیے دعوت آپ کے رگ و ریشے میں رچی بسی ہے اور کمال دعوت کی بصیرت کے حامل ہیں۔ اگر آپ چاہتے تو کروڑوں میں کھیلتے، مگر آپ نے ہر اعتبار سے دنیا پر عقبا کو، ذات پر دعوت کو، راحت پر تکلیف کو، رخصت پر عزیمت کو، کلام پر سکوت کو، انتقام پر عفو کو، ایذا رسانی پر درگزر کو، تلخ نوائی پر خوش گفتاری کو، غیبت پر خوش فہمی کو، اور ہر حال میں انتہائی ناگفتگی حالات میں بھی صبر و شکر کو ترجیح دی ہے۔ اس طرح دعوت و تبلیغ کی اس نیا کو محض حضرت اللہ جل مجدہ کی توفیق سے ریاست جموں و کشمیر میں ڈوبنے سے بچایا، الحمدللہ، جزاہ اللہ تعالی احسن الجزا۔ آپ کی ولادت 21 ماہ ذی-القعدہ 1356 ہجری مطابق 24 جنوری 1938 عیسوی میں مردم خیز و علم پرور اور آدم ساز تاریخی و تحریکی قصبہ بارہمولہ میں ہوئی تھی۔ حضرت والد صاحب کا نام نظام الدین خان مرحوم تھا، تو انہوں نے آپ کا نام احمد رکھا تھا۔ پھر معلوم نہیں آپ پرویز احمد خان سے متعارف کیسے ہوئے، چونکہ پرویز تو اسلامی نام نہیں ہے، بلکہ یہ نام رکھنا نہیں چاہیے، تو آپ امیر احمد کے نام سے موسوم ہوئے۔ لیکن عرصے دراز سے آپ حضرت امیر صاحب بارہمولہ والے ہی سے جانے پہچانے جاتے ہیں اور مانے جاتے ہیں، مد ظلہ دامت برکاتہم العالیہ۔ ابتدائی تعلیم بارہمولہ ہی میں پائی، حتیٰ کہ 1962 عیسوی میں عیسائیوں کے بہت ہی قدیم اور مشہور کالج سینٹ جوزف کالج بارہمولہ سے BA کیا۔ 1960 عیسوی میں جب وادی میں
بنگلہ والی مسجد دہلی سے جناب صوفی عثمان صاحب مرحوم کی جماعت سیدھے بارہمولہ آئی تو آپ اس مبارک کام سے اسی وقت وابستہ ہوئے۔ یہ کشمیر میں باہر سے آنے والی پہلی جماعت تھی۔ اس کے بعد 1961 عیسوی میں عارف باللہ اور داعی اللہ حضرت منشی اللہ دتا صاحب رحمت اللہ علیہ کی عمارت میں صوفی صاحب مرحوم کی دوسری جماعت آئی۔ اس جماعت نے بارہمولہ، کپواڑہ اور سوپور میں خوب کام کیا، چنانچہ لوگ آتے گئے اور جڑتے گئے اور کاروان بنتا گیا اور منزل کی طرف بڑھتا گیا۔ پھر 1962 عیسوی میں حضرت منشی جی مرحوم کا کشمیر میں دوبارہ ورود ہوا تو ایک بڑی جماعت کی تشکیل کرا کے اس کو اپنے ساتھ بنگلہ والی مسجد دہلی نظام دین لے کر آئے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت جی ثانی حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمہ اللہ اپنی آخری حیات مستعار میں بحثیت امیر دعوت کا عالمی کام سنبھالے ہوئے تھے۔ بنگلہ والی مسجد پہنچ کر اس جماعت کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ ایک حصے کا رخ سہارنپور کی طرف اور دوسرے حصے کا رخ میرٹھ کی طرف کیا گیا، مگر حضرت امیر صاحب پر حضرت جی ثانی کی شاہی نظر پڑی تو انہوں نے آپ کو اپنے ہمراہ رکھا اور اسی دوران سفر میوات میں آپ کو اپنے ساتھ لے گئے۔ اس جماعت میں یہ حضرات سفر میوات میں ساتھ تھے۔ نمبر 1 حضرت جی ثانی مولانا محمد یوسف صاحب صاحبی رحمت اللہ علیہ، آپ کے فرزند ارجمند حضرت مولانا محمد ہارون صاحب رحمت اللہ علیہ، جو حضرت مولانا محمد سعد صاحب مقیم بنگلہ والی مسجد کے والد بزرگوار ہیں۔ نمبر 3 حضرت جی ثالث حضرت مولانا انعام الحسن صاحب کانگریوی رحمہ اللہ۔ نمبر 4 حضرت مولانا عبدالحق صاحب۔ نمبر 5 حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب میواتی اور حضرت مولانا مفتی بشیر صاحب رحمت اللہ علیہم اجمعین۔ الغرض ان اکابر کے ساتھ آپ کی ہم نشینی رہی اور دعوتی اسفار رہے۔ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب کے انتقال یعنی 1966 میں انتقال تک آپ کی ملاقات اور خط و کتابت ہوتی رہی۔ حضرت جی کے انتقال کے بعد شیخ العرب والعجم شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب مہاجر مدنی رحمہ اللہ کی طرف رجوع فرمایا۔ سلسلے بیت میں جو جڑے تو خانقاہ سہارنپور میں بکثرت حاضر ہوتے رہتے تھے۔ حضرت جی ثالث حضرت مولانا محمد انعام الحسن صاحب رحمہ اللہ کا 30 سالہ دور آپ نے دیکھا اور اس وقت کے تمام دیگر اکابر مثلا حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری، حضرت مولانا زبیر الحسن صاحب کابلوی، حضرت منشی محراب صاحب میواتی، حضرت مولانا اظہار الحسن صاحب کانگریوی اور حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمت اللہ علیہ۔ یہ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب حضرت مولانا سعد صاحب کے استاد بھی ہیں اور مولانا سعد صاحب کے والد بزرگوار حضرت مولانا ہارون صاحب کے بھی استاد ہیں۔ ان بزرگوں کے علاوہ عصر حاضر کے اکابر شورا حضرت مولانا محمد ابراہیم صاحب دیولا اور حضرت مولانا احمد لاٹ صاحب دامت برکاتہم کے ساتھ آپ کی رفاقت اور دعوت و تبلیغ کے حوالے سے ملاقاتیں اور اسفار ہوتے رہے۔ اس طرح آپ کی فطرت سلیمہ میں وہ صلاحیتیں حضرت اللہ جل مجدہ کی طرف سے ودیت کی گئی جن کا مختصر تذکرہ شروع میں کر چکا ہوں۔ جی ہاں، یہ بات ذہن میں رہے کہ ہمارے حضرت امیر صاحب نے 2 مرتبہ اسرار تمام تحریراً حضرت جی ثالث حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ سے
ریاست جموں و کشمیر و لداخ کی عمارت کی ذمہ داریوں سے سبکدوشی چاہی تھی، اگر حضرت جی نہ مانے بلکہ وہ وہاں سے یہی کہتے رہے کہ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب نے آپ کو یہ ذمہ داری دے دی ہے، میں اس سے سبک دوشی کی اجازت کیسے دے سکتا ہوں؟ بقول امیر مینائی، کھنجر چلے کسی پر تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ یادش بخیر، حضرت امیر صاحب کے ساتھ نہ میرے پیری مریدی کے تعلقات ہیں کہ میں بنسبت پیر نمی پرد مرید می پرارد بن جاؤ، کہ پیر تو اڑتا نہیں ہے، البتہ مرید اس کو اڑاتا ہے، کہ اندھی عقیدت میں یہ باتیں زبان تحریر و تقریر پر لاؤ، حاشا و کلا۔ ہاں، حسن عقیدت ہے جو واقعات پر مبنی ہے، چنانچہ بارہا دل نے چاہا کہ حضرت سے بیعت کرو، ایک مرتبہ لجاجت کے ساتھ عرض بھی کیا تو معذرت فرمائی۔ نہ حضرت امیر صاحب کے ساتھ کوئی خاندانی رشتہ داری ہے کہ اپنوں کی تعریف کر بیٹھوں کے مزداق بن جاؤ، اور نہ ہمسائیگی ہے کیونکہ آپ بارہمولہ کے ہیں اور حقیر فقیر بالی پورہ کا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ دونوں لفظوں کے شروع میں با ہے جو بہت اچھی اور بڑا اچھا مفہوم پر دلالت کرتا ہے۔ بس یہ رشتے عقیدت و محبت، دعوت و تبلیغ اور آپ کی للہیت، آپ کی قربانیوں اور ہمارے قابل فخر اکابر کے یہاں فیض یافتہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ الہی عاقبت محمود گردار۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔